शहजादा रसूल مجھے امی جان سے کیا ہوا وعدہ ہمیشہ یاد رہا. مدینہ منورہ سے چلتے وقت مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اب امی جان سے کیا ہوا وعدہ پورا ہونے کا وقت آ چکا ہے. اور آج کی رات مجھے اس بات کا بھی پورا یقین ہو گیا ہے کہ کل آپ کے گلوے مبارک پر ظلم و ستم کی شمشیر چل جائے گی. میرا ماجایا بھائی شہید ہو جائے گا. اہل بیت کا قافلہ لٹ جائے گا. ایک بار درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. لٹ جائے گا. ام لیلہ اور باپ کا سہاگ اجڑ جائے گا. بطول کے حجرے کا چراغ بجھ جائے گا. بہن کے دل کا قرار لٹ جائے گا. اسی یقین کے ساتھ میں نے آپ کی گردن پر بوسے دیے ہیں کہ کل اس گردن پر تلوار چلنے والی ہے. زلفوں کو اس لیے چوما ہے کہ کل یہ امبری زلفیں خاک و خون میں لتڑی ہوئی ہوں گی. بھائی جان آپ بتائیں کہ آپ نے میرے ہاتھوں اور کلائی کو کیوں بوسا دیا ہے؟ جگر گوشے بطول کی آنکھوں میں آنسوؤں کا طوفان آ گیا. فرمایا میری ہمدردو غمگسار بہن تیری طرح مجھ سے بھی وعدہ لیا گیا ہے. مجھ سے بابا حیدر کرار نے وعدہ لیا تھا. انہوں نے فرمایا تھا کہ میرے حسین جب تم کربلا کی سرزمین میں امتحان دے کر فرائض عظیم کی تکمیل کر رہے ہوگے تو میری بیٹی زینب بھی تیرے ساتھ ہوگی. وہ تمہارے امتحان میں برابر کی شریک ہوگی. وہ تیرے لیے اپنا گھر بار چھوڑ دے گی. اپنے بچوں کو تجھ پر قربان کر دے گی. اور پھر میرے حسین کو تیری شہادت کا صدمہ بھی برداشت کرے گی. اور جب تو شہید کر دیا جائے گا تو امت کے نمک حرام اس کی کلائیوں میں زنجیریں پہنا دیں گے. میری ہمشیر میں تیرے ہاتھوں میں یزیدیوں کی ہتھوڑیاں دیکھ رہا ہوں. کاش اس وقت حسین نے جامع شہادت نہ پیا ہوتا اور اہل بیت کے ساتھ یہ سلوک کرنے والوں کی گردنیں اڑا دیتا. لیکن پیاری بہن اب صبر کے سوا چارہ کار نہیں. قدرت کو یہی منظور ہے. حسین کو اسی طرح امتحان دینا ہے اور حسین کی بہن کو بھی اسی طرح صبر و استقامت کی تصویر بن کر فاطمہ کے دودھ کی لاج رکھنا ہے. میری عظیم اور قابل صدا احترام بہن میں نے تیری کلائیوں کو اس لیے چوما ہے کہ ان میں میرے باپ ایک بار درود پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. میری عظیم اور قابل شدہ احترام بہن میں نے تیری کلائیوں کو اس لیے چوما ہے کہ ان میں میرے بعد ہتھکڑیاں پہنائی جائیں گی. حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ مجھے اس وقت سخت بخار تھا. میری پھوپھی جان میری تیمارداری میں بھی مصروف تھی اور میرے ابا حضور سے گفتگو بھی فرما رہی تھی. وہ جب مجھے دیکھنے کے لیے آئی تو والد گرامی امام علی مقام نے مندرجہ ذیل شعر پڑھا. ترجمہ جس کا یہ ہے دنیا تجھ پر افسوس ہے کہ تو کیسی بے وفا دوست ہے. صبح شام تیرے ہاتھوں کتنے لوگ قتل ہو جاتے ہیں. وقت نہ کسی کی رعایت کرتا ہے اور نہ ہی کسی کا بدل قبول کرتا ہے. کسی کے ساتھ رعایت کرتا ہے نہ کسی کا بدل قبول کرتا ہے. سارا معاملہ اللہ تعالیٰ ہی کے حکم میں ہے. ہر زندہ کو موت کا مزہ چکھنا ہے. امام زین العابدین کہتے ہیں کہ جب پدر بزرگوار نے 2-3 بار یہ شعر دہرایا تو میری حالت اور بھی خراب ہو گئی. کلیجہ منہ کو آنے لگا. آنکھیں آنسوؤں
سے تر ہو گئی اور مجھے یقین ہو گیا کہ سر پر مصیبت کی ایسی گھڑیاں آ چکی ہے جو ٹل نہیں سکتی۔ میری پھوپھی نے جب یہ شعر سنے تو بے قابو ہو گئی اور دوڑ کر بھائی کے پاس پہنچی اور فریاد و فغاں کرتی ہوئی بے ہوش ہو گئی۔ بعد ازواج محترات سے ملاقات، بعد ازاں امام علی مقام ازواج طاہرات کے خیمے میں گئے اور سلام کر کے بیٹھ گئے۔ جناب رباب اور ام لیلہ صحیفہ کی سلامی کے لیے کھڑی ہوئی تو آپ نے بیٹھ جانے کا ارشاد فرمایا۔ ناموس رسالت بیٹھ گئی تو آپ نے فرمایا اے غیرت بنو ہاشم کی محافظو، حسین تم سے نادم ہے مگر مجبور ہے۔ اے میری ازواج، حسین قضا و قدر کا مالک ہو کر بھی قضا و قدر کا پابند ہے، اس لیے کہ یہی رضا الہی ہے، یہی وصیت خدا بندی ہے، یہی مرضی مصطفیٰ و مرتضیٰ ہے، اور یہی میری امی جان جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی خواہش ہے۔ اے میری حرمتین، حسین تمہارا مشکور ہے کہ حسین تمہارا مشکور ہے فکر و فاقے کی زندگی گزارنے میں تم نے میرا پورا ساتھ دیا۔ میں تمہارا اس لیے بھی ممنون ہوں کہ تم نے ہمیشہ میری رضا کو اپنی رضا پر مقدم رکھا اور میری رضائے تطہیر کو شکوہ و شکایت کی آلودگی سے کبھی داغدار نہیں کیا۔ حسین تمہارے جذبے کی تہ دل سے قدر کرتا ہے کہ تم نے اپنی زندگیوں کو حسین کے رنگ میں ڈال لیا۔ مجھے اس امر کا شاید احساس ہے کہ میں نے تمہیں دنیاوی آسائشوں اور نعمتوں سے کبھی کچھ نہیں دیا، مگر تم اس بات پر یقیناً فخر کر سکتی ہو کہ تم بنت رسول جناب بطول رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بہوؤں میں ہو۔ مجھے اس بات کا بھی ہمیشہ خیال رہا میں تمہیں دنیا میں سوائے غربت و افلاس اور فکر و فاقہ کے کچھ بھی نہ دے سکا، مگر اس بات پر مطمئن ہوں کہ تم قیامت کے دن جنتیوں کی سردار کی بہویں کہلاؤ گی، جنتیوں کے سردار کی بہویں کہلاؤ گی۔ اس غم گساران حسین تم نے ہر غم میں میرا ساتھ دیا۔ اے غم گساران حسین تم نے ہر غم میں میرا ساتھ دیا، ہر دکھ درد میں پورا نباہ کیا، ہر مصیبت و تکلیف کو خوشی برداشت کیا، لک صحرا کے سفر کی صعوبتوں کو برداشت کیا، اور اب 3 روز سے پیاس کی سختیاں برداشت کر رہی ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر دے۔ اے ناموس بنو ہاشم غریب البدنی حسین، آج تمہیں ایک اور المناک خبر سنانے آیا ہے۔ اے میری زندگی کی رفیقو، کل یوم عاشورہ ہے، محرم کی 10 تاریخ ہے، اور یہی میرا امتحان کا دن ہے۔ کل میرا امتحان ہوگا اور تمہارا سہاگ اجڑ جائے گا۔ حسین کا یہ سایہ سر پر نہیں رہے گا، تمہارے سروں کی رگائیں چھین لی جائیں گی۔ اس خبر کے ساتھ ہی میرا مشورہ ہے کہ تم علی اکبر کو ساتھ لو، علی اصغر کو گود میں اٹھاؤ، چند ہاشمی جوان بھی تمہارے ساتھ ہوں گے اور کسی محفوظ مقام پر چلی جاؤ۔ یاد رکھو اگر تم میرے ساتھ رہو گی تو تمہارا سہاگ تو اجڑنا ہی ہے، تمہاری گودیں بھی خالی ہو جائیں گی اور پھر تمہاری نازک کلائیوں میں لوہے کی زنجیریں بھی ڈال دی جائیں گی۔ ازواج کا غم میں ڈوبا جواب۔ ایک بار بلند آواز سے درود نبی اور آل نبی پر درود پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا
محمد مبارک وسلم الصلاۃ علیک یا رسول اللہ۔ امام علی مقام کی جان قدار گفتگو سنی تو حضرت رباط اور جناب ام لیلہ کی چیخ نکل گئی۔ امام کے سمجھانے پر چیخوں کو دبایا تو ہچکیوں اور سسکیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ دل تھے کہ جیسے ڈوبی گئے ہو، نبضیں تھی کہ جیسے بند ہو کر ہی دم لیں گی۔ سینوں میں اٹھنے والے طوفان سیل اشک بن کر بہنے لگا، لیکن آنکھوں میں اتنا راستہ ہی رہا تھا جو طوفان کے اس شدید ریلے کو گزار سکے۔ آنکھیں مسلسل اشک برساتی رہی، بات کرنے لگتی ہے تو بات نہیں ہوتی، ہچکی پر ہچکی بنی ہوئی ہے، جسموں میں روحیں اس طرح پڑ رہی ہے جیسے ابھی نکل جائیں گی۔ بڑی مشکل سے خاموش فریادوں کو سنبھالا اور دونوں بیویوں نے آہستہ کھینچ کر کہا، اے امام علی مقام، آپ نے آج کیسی گفتگو فرمائی؟ اے ابن رسول اللہ، اے ہمارے آقا و مولا، اے ہمارے سرتاج دنیا کی کروڑوں نعمتیں اور آسائشیں آپ کے فکر و فاتوں پر قربان ہمارے لیے یہ کیا ہی غم ہے کہ ہم جنت کے جوانوں کے سردار کی کلیجے ہیں، سلطنت اسلامیہ کی روحانی تاجدار، شہر یار کی لونڈیاں ہیں، جناب بطول اور سیدہ زینب کی خادمہ ہیں، آپ شہزادہ کونین ہیں، نوجوانان جنت کے سردار ہیں، ہمارے سرتاج آپ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چمن کی بہار ہے۔ آپ نے ہمیں جیسی حقیر کنیزوں کو شہزادیوں سے بھی بلند و بالا مرتبے عطا کر دیے ہیں۔ آپ نے ذروں کو آفتاب بنا دیا ہے، آپ کے فکر و فاقے نے ہمیں اسلوب زندگی سے آشنا کر دیا ہے، آپ کے افلاس نے جینے کا سلیقہ سکھا دیا ہے، اور آپ کی نسبت نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اہل بیت میں داخل کر دیا ہے۔ آج ہم جیسا خوش نصیب کون ہے کہ ہم نواسۂ رسول اور جگر گوشۂ بطول کی ساتھی ہیں۔ پھر جناب علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ مکرمہ نے ہاتھ باندھ کر عرض کیا، لیکن اے میرے سرتاج، مجھے ایک بات کا افسوس ضرور رہے گا کہ آپ نے مجھے اس قابل نہیں سمجھا کہ میں آپ کے امتحان میں شریک ہو سکوں۔ میرے آقا، آپ نے کیسے خیال فرما لیا کہ اس کنیز کو اپنے قدموں سے دور کر دیں؟ کیا اس لیے کہ میں اپنے بیٹوں کو قربان ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکوں گی، اپنا سہاگ گزرتا ہوا برداشت نہیں کر سکوں گی؟ میرے حضور، یہ درست ہے کہ آپ کے بعد میں شاید زندہ نہ رہ سکوں، لیکن میرے آقا، میں آپ کو چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہوں؟ میرا آپ کے سوا دنیا میں اور کون ہے جس کے پاس جاؤں گی؟ حضور، آپ ہی تو میری زندگی ہے، میری روح ہے، میری جان ہے، میری زندگی، مجھے زندہ رہنا ہے تو آپ کے قدموں میں۔ آپ کے پاس زندگی ہوگی، اس کا نام زندگی کیسے رکھا جائے گا؟ زندگی کیسے رکھا جائے گا؟ اس زندگی سے مر جانا 1000 درجے بہتر ہے جو آپ کے بغیر ہو۔ یہ جملہ کہا رفیقہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس قدر غم طاری ہوا کہ آپ بے ہوش ہو گئی۔ امام علی مقام نے خیال کیا، ایک بات روز پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم السلام علیکم یا رسول اللہ۔ یہ جملہ کہا رفیقہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس قدر غم طاری ہوا کہ آپ بے ہوش ہو گئی۔ امام علی مقام نے خیال کیا کہ شاید اب
جان بھرنا ہو سکے گی. پانی تو تھا ہی نہیں، بے ہوش کو کس طرح ہوش میں لایا جاتا. امام علی مقام نے دامن سے پنکھا کیا، دامن مسیحا کی ہوا نے روح کو جسم سے پرواز